السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، امید ہے اللہ رب العزت سے کہ آپ ایمان و اسلام کی صحت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ چھوٹا سا ایک کلپس ملاحظہ فرمائیں اور پھر اس کے بعد اس کلپ پر ہمارا مختصر سا تبصرہ بھی ضرور سماعت فرمائیں۔ آپ نے اس کے سینگ کاٹے ہوئے ہیں، سنگ کاٹے نہیں ہوئے، یہ سینگ کاٹے ہوئے ہیں۔ میری بات سنو۔ کیمرہ مین قریب سے کر کے دکھائے تو اس جانور کو، اتنے خوبصورت جانور کو عیبدار کر دیا گیا اس کے سینگ کاٹ کے۔ اور اس سے اگلی بات، اس کو تویز پہنایا ہوا ہے، یہ تویز قریب لائیے کیمرہ مین، اس کو تویز پہنایا ہوا ہے نظر بٹو کے طور پہ کہ اس کو نظر نہ لگ جائے۔ بھائی قربانی کا جانور اللہ نے جس کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس کی حفاظت نہیں کرنی، آپ اس کو تویز ڈال رہے ہیں۔ تویز جانوروں کو ڈالنا، انسانوں کو ڈالنا کبیرہ گناہ ہے۔ نبی اس کلپ میں مکتبہ فکر اہل حدیث کے عالم مولانا عبد القیوم ظہیر صاحب وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تویز انسان کے گلے میں ہو یا جانور کے گلے میں ہو گناہ کبیرہ ہے، یعنی مطلقاً تویز ان کے ہاں جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ چاہے اس تویز میں قرآن کی آیت لکھی ہو تب بھی گناہ کبیرہ ہے، دعائے معصورہ لکھی ہو تب بھی گناہ کبیرہ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علاج بتایا ہو تب بھی گناہ کبیرہ ان کے نزدیک، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کی آیت دیکھ کر کسی گلے میں ڈالو تب بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آئیے، انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا، اس وقت ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، انشاءاللہ عید کے بعد پورا اس مولانا مفتی عبد القیوم صاحب کی ان باتوں کا پوسٹ مارٹم انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ بہرحال فی الوقت ہم دو چیزوں کو مد نظر رکھ رہے ہیں جو اس ویڈیو میں ہے، ایک تویز اور ایک جانور کے سینگ کا مسئلہ، کیونکہ انہوں نے منڈیوں میں جا کر انارگی پھیلائی ہوئی ہے، فتنہ اور فساد کو ہوا دے رہے ہیں، اور ایک آدمی نے ایک جانور پورا سال محنت کر کے تیار کیا، بعض جانوروں کی قربانی کے نہ ہونے کے فتوے جاڑ رہے ہیں، اور سینگ وغیرہ کے اندر بھی بغیر تفصیل کیے جانور کو عیب دار قرار دے دینا اور اس کی قربانی نہیں ہوتی، یہ عقل کے ڈگوسلے ہیں۔ اور یہ عقل کے ڈگوسلے چھوڑ کر منڈیوں میں لوگوں کے ایمان اور لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ منڈی کے اندر ہی ان کے ساتھ جو ہے یہ منڈی کے وپاری جو کچھ کریں گے ان کی سوچ سے باہر ہے۔ اس لیے ان کو محتاط ہو جانا چاہیے کہ ایسی حرکتیں نہ کریں کہ جس سے عوام میں غصہ پیدا ہو، فتنہ فساد پیدا ہو، انارگی کو ہوا ملے۔ تو یہ ہوا دے رہے ہیں انارگی کو، اور یہ ہر جگہ پر ایسے وج گج کے بس جو مکتبہ اہل فکر اہل حدیث نے کہہ دیا ہے ان کے نزدیک بس زمین اسمان کے کلابے ملا کر اس کو ثابت کرنا ہے، باقی سب اگر دینی تعلیمات اور شریعت کے اصول و ضوابط پر پانی پھرتا ہے تو عبد القیوم صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر جائے۔ اگر ان کے اس فتوے کی ضد میں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہے ہیں تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے لیبل کو بچانا ہے۔ اصحاب پیغمبر پر فتویٰ ان کا جاتا ہے تو ان کو کیا ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں کیسے جا رہا۔ سنن ترمذی میں حدیث نمبر موجود ہے جی، سنن ترمذی میں حدیث نمبر ہے 3528 سے، عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا فزع احدكم في النوم فليقل اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عبادي ومن همزات الشياطين وان يحضروني فانها لن تضره فكان عبد الله بن عمرو يلقن ومن بلغ من ولدي ومن لم يبلغ منهم كتب في سك ثم علق في عنقه۔ یہ روایت ہے ترمذی شریف کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم میں سے کوئی سونے کی حالت میں اگر گھبرا جائے یا ڈر جائے تو یہ الفاظ کہہ دیا کرو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے اس کے غضب سے، اس کے غضب، اس کی سزا، اس کے بندوں کے شر، شیاطین کے شر اور وسوسوں سے، اور ان کے میرے پاس آنے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ بس یہ دعا اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب آگے جو اس روایت میں ہے فکان عبداللہ بن عمر، صحابی رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سننے کے بعد صحابی رسول کا کیا عمل ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ وہ جو ان کی اولاد بالغ ہوتی تھی ان کو جو ہے وہ یہ الفاظ یاد کروا دیتے تھے، اور جو اولاد نابالغ ہوتی تھی تو وہ یہ الفاظ لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے، یعنی تویز ڈال دیتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک مطلقاً تویز انسان کے گلے میں ہو یا جانور کے گلے میں ہو لٹکانا گناہ کبیرہ ہے، تو نعوذ باللہ یہ صحابی رسول جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی تربیت کی، اپنے ایمان اور اعمال کو بڑھایا،
پیغمبر سے دین سیکھا، پیغمبر پر وہی نازل ہوتے دیکھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے ایام گزارے، تو کیا آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ایک صحابی نعوذ باللہ من ذالک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی یہ عمل کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی، اور آپ نے کبھی ان کو منع نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو کوئی نکیر آپ کے پاس ہے اس روایت پر تو پیش کریں کہ صحابی رسول نے منع کیا ہو۔ تو سمجھ یہ آیا کہ بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ کلمات میں روحانی اثر موجود ہوتا ہے۔ ہاں، وہ تویز گناہ شرک اور حرام ہے جس تویز میں شرکیہ الفاظ لکھے جائیں، کفریہ الفاظ لکھے جائیں، یا شیاطین، ستاروں یا جنات سے مدد طلب کی جائے، یا کفریہ الفاظ ہوں، ایسا تویز عند الاحناف یا علماء دیوبند اہل سنت والجماعت احناف بالکل ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، ہر وہ تویز جس میں قرآن کی آیت ہو، دعائے معصورہ ہو، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا علاج ہو یا الفاظ ہوں، یا کسی بزرگ نے قرآن کی کسی آیت کو کسی بیماری کا علاج مقرر کر کے وہ کسی کو لکھ کر دی، اس کا پڑھ کر دم کرنا بھی جائز ہے، لکھ کر دینا، گلے میں ڈال لینا بھی جائز ہے، کوئی حرج ممانعت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اثر حقیقی، مؤثر حقیقی اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھتے ہیں کہ تویز بذات خود، بنفسی خود کوئی اثر نہیں رکھتا، لیکن اللہ رب العزت اس کے اندر اثر پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر جس طرح مثال طور پر ہمارا ایک نظریہ ہے کہ شفا اللہ رب العزت نے گولیوں میں رکھی، ادویات میں رکھ دی ہے، کئی بیماریوں کی دوا شفا اللہ رب العزت نے ادویات میں رکھ دی، تو اسی طرح اللہ رب العزت ان کے اندر بھی اثر پیدا فرماتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ رب العزت لوگوں کو شفا عطا فرماتے ہیں، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں۔ نمبر 2، دوسرا، جانور کے سینگ کٹے ہوئے دیکھ لیے اور حضرت نے فتویٰ جار دیا ہے کہ یہ عیبدار ہو چکا ہے اور لہٰذا جو ہے ایسے جانور کی قربانی شرعاً درست نہیں ہے۔ دیکھیے، سینگ کو بالکل جڑ سے ختم کرنا، نکالنا اس کے حق میں ہم بھی نہیں ہیں، غلط کام ہے، جانور کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اس پر ظلم ہے، تقلید معاملہ ہے، اذیت کا معاملہ ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، غلط کام ہے۔ بہرحال اس میں ایک چیز یہ تفصیل تھوڑی سی سمجھ لیں آپ کہ اس جانور کی قربانی جائز ہے جس کے سینگ جڑ سے نہ ٹوٹے ہوں۔ مثال طور پہ کچھ جانوروں کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ نیچے گلی بچ جاتی ہے اور پھر سینگ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ان جانوروں کی قربانی بھی جائز ہے جن کے سینگ قدرتی طور پر نہ نکلے ہوں، قدرتی طور پر ہی نہ نکلے ہوں، یا کسی کیمیکل کے ذریعے سینگ نکلنے کے عمل کو روک دیا گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور وہ جانور جن کے سینگ تراشے گئے ہوں، جڑ سے نہ نکالے گئے ہوں، تو ان کی قربانی بھی شرعاً جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ان جانوروں کے سینگ جڑ سے نکالے گئے ہوں لیکن ان کا زخم ٹھیک ہو چکا ہو اور زخم کا اثر دماغ پہ نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ یعنی کہ بھائی یہ جو بیپاری حضرات کرتے ہیں کہ جانور کو خوبصورت کرنے کے لیے اس کے سینگ نکال دیتے ہیں، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ عمل غلط ہے، بالکل غلط ہے، ناانصافی ہے، جانور کے ساتھ زیادتی ہے اور اس کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر نکال دیے گئے ہیں، اب مسئلہ اس میں ہے کہ بالکل نکال دیے، کیمیکل ڈال کر ختم ہی کر دیے یا جڑ سے نکال دیے، پھر دیکھا جائے گا کہ اس جانور کا وہ جو زخم ہے سینگ کا، اگر وہ زخم ٹھیک ہو چکا ہے، دماغ پر اس زخم کے کوئی اثر نہیں ہے، اگرچہ اس کے سینگ جڑ سے نکال دیے گئے ہیں، قربانی پھر بھی شرعاً اس کی جائز ہے، بالکل ناجائز حرام نہیں ہے، اس میں کوئی عیب والا معاملہ پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا، مفتی عبدالقیوم صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اتنا خوبصورت پیدا کیا ہے اور اس کی حفاظت فرمائے گا، تو عبدالقیوم صاحب آپ کو بھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے، اللہ نے آپ کو بھی خوبصورت پیدا کیا ہے تو اللہ آپ کی حفاظت نہیں فرماتا؟ آپ کے تو اپنے سر میں درد ہو، کبھی ایک کلینک بھی ہوتے ہوں گے، کبھی دوسرے میں ہوتے ہوں گے، تو بھائی یہ تویز کا معاملہ یا یہ جانور کی خوبصورتی کا معاملہ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے گلے میں تویز نظر بد سے بچنے کے لیے انسانوں کے لیے بھی جائز ہے، جانوروں کے لیے بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو نہیں دم کیا، وہ دعا موجود نہیں ہے، تو بھائی جب یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر اتنی شدت میں آ کر لوگوں کے ایمان کو خراب مت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔